سپریم کورٹ میں پٹیشن، اور وہ بھی نیب کو فریق بنا کر، یعنی نیب کے خلاف۔ جس نے یہ تجویز دی وہ بھی بیوقوف، اور جس نے اس تجویز کو پسند کیا وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف۔ پہلی بات، سپریم کورٹ میں کیس مفت میں نہیں ہوتا۔ وکیل کی فیس سن کر ہی بہت سے لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ دوسری بات، پہلے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کیس کرنے کے نام پر پبلک سے چندہ وصول کیا گیا، تو وہ کیس کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر کیا گیا ہے تو وہ کیس کس عدالت میں ہے، اور وہ کیس کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ ہم نے تو آج تک جتنی وائسز سنی ہیں یہی سنی ہے کہ میں نیب کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ کبھی یہ وائس نہیں سنی کہ میں ہائی کورٹ کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں، اور جو کیس میں نے کیا ہوا ہے اس کی پیشی کے لیے، کیس کی نوعیت جاننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تیسری بات، اعجاز بھائی جو دوسروں کے کرنے کا کام خود کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ اپلیکیشن پروسیس خود نہیں کر سکتے ہیں وہ اعجاز بھائی سے کروا لیتے ہیں۔ جو خرچہ ان کو خود برداشت کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود پروسیس کریں، وہی خرچہ وہ اعجاز بھائی کو بھیج کر اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ تو اس 1000 روپے پر اتنا واویلا کیا گیا ہے، اتنے کیڑے نکالے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو 1500 سے لے کر 3000 تک لوگ طلب کر رہے ہیں فی ایپلیکیشن کا، یعنی ٹھیک ٹھاک انہوں نے اپنا کمیشن رکھا ہے، اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے، ان لوگوں کے خلاف ان صاحب کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا۔ ٹارگٹ کون ہے؟ صرف اور صرف اعجاز بھائی۔ وجہ کیا ہے کہ اعجاز بھائی میرا اور خالد فاروق بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہماری ٹیم کا ایک اسٹرانگ پارٹ ہیں، جبکہ یہ نام نہاد لیڈر کیس کے نام پر پہلے ہی متاثرین سے ہزاروں روپے چندہ جمع کر چکے ہیں، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے۔ چوتھی بات، اب یہ سپریم کورٹ کے نام پر، نیب کے اگینسٹ پٹیشن دائر کرنے کے نام پر دوبارہ انہی متاثرین سے پھر چندہ وصول کریں گے، تو آخر یہ چندے کا کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ متاثرین کو بھی سوچنا چاہیے نا، ہر پہلو سے سوچا کریں، تب کسی کی وائس آپ اگر بھیجیں تو بات بنتی بھی ہے۔ اپنی عقل آپ لوگ بالکل استعمال نہیں کرتے ہیں، بس آپ کو اچھی لگی آپ نے شیئر کر دی، اس کے سیاہ سفید پہلو تو دیکھیں کہ وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے ان 4 سالوں میں، سوائے رننگ کے، ہوم ٹو نیب کورٹ، نیب کورٹ ٹو ہوم، سوائے رننگ کے پریکٹیکل گراؤنڈ پر کوئی ایسی ایفرٹ اس کے کھاتے میں اب تک نہیں ہے جس سے متاثرین یہ کہہ سکیں کہ یار اس ایفرٹ سے ہمیں آگے چل کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہماری جو ایفرٹ ہے اس کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ کسی بھی وکیل کو پکڑ لیجئے، اس کو بتائیے ساری سچویشن کہ یار ایسے ایسے ایک کمپنی آئی تھی، یہ اس کا آنر تھا، اس پر نیب نے کیس کیا، نیب کورٹ میں کیس چل رہا ہے، 4 سال ہو گئے، طویل ہو رہا ہے کیس، اپلیکیشنز اتنی گئی نہیں تھیں، لہٰذا اب اپلیکیشنز جا رہی ہیں دھڑا دھڑ، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا یہ ہمارے فیور میں جائے گا؟ اس سے ہمیں اکوموڈیشن ہو پائے گی؟ یہ ساری باتیں کسی بھی وکیل کو پکڑ کر آپ اس کو بٹھا کر سچویشن سمجھا کر پوچھ لیں، پھر وہ وکیل جو کہے اس سے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پروگریس وائز کون آپ کے فیور میں ہے اور کون صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، کیونکہ چودراہٹ کا بھوت سوار ہے، لیڈری کا بھوت سوار ہے، وہ ایک دن وائس نہ آئے نا اس کی، وہ یقین کریں بیمار ہو جائے گا۔ اس کو یہ ایک سائیکو پرابلم ہے کہ وہ بغیر وائس کے رہ نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے بھی فالوورز ہیں۔ بہرحال یہ کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے،
فالوورز تو شیطان کے بھی ہیں، اس دنیا میں ہی ہیں۔ اسرائیل ہے نا سب سے بڑا فالوور شیطان کا، اور بھی بہت سی کمیونٹیز ہیں اس دنیا میں جو آج بھی شیطان کو فالو کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن متاثرین جن کا کہ پیسہ پھنسا ہوا ہے ان کو کم سے کم عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے گروپ میں نہیں رہنا چاہیے جو 4 سال سے صرف رننگ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور متاثرین کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور در پردہ جو سب سے اہم بات ہے، سیف الرحمان کے اسٹل تنخواہ دار ہیں، بے شمار پیسہ وصول کر چکے ہیں، سب کے ایویڈنس ہیں میرے پاس کہ کس نے کتنا پیسہ وصول کیا۔